بکریاں پالیں، خوشحال زندگی گزاریں۔ بکریوں کے آپ فائدے دیکھیں۔ نمبر 1، ایک تو خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جانور، اور جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جانور دیکھتے ہیں، یقین مانو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی بھی شہر ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، پنڈ ہے، آپ جتنا خوبصورت جانور رکھو گے نا، ہر بندہ ماشاءاللہ پڑھے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں پالی ہیں، اور اس کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں نا، الحمدللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک تو آپ کو جو منافع آئے گا نا، بکریاں آپ سنت سمجھ کے رکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں رکھی ہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے بکریاں لیں اور اسے رکھیں اور اس کی فارمنگ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس کی نسل بڑھائیں اور پیسہ کمائیں۔ اور سنت سمجھ کے آپ بکریاں رکھو گے نا، الحمدللہ آپ کامیاب ہو۔ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ آپ جانور رکھیں، الحمدللہ بکریاں رکھیں گھر میں۔ ایک تو شوق کریں اور دوسرا آپ کاروبار کریں، سنت سمجھ کے کاروبار کریں آپ گھر بیٹھے۔ اور آپ پردیس میں جاتے ہو اتنے پیسے لگا کے، اور سالوں کے سال لگاتے ہیں، ایسے ہمارے پاکستانی بھائی بہت زیادہ ہیں جو رلتے ہیں در بدر۔ اتنا 100 میں سے 10% جو پردیس میں ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، 90% پریشانیوں میں گزار رہے ہیں زندگی۔ آپ ایک مثال دوں، آپ گھر بیٹھے ہمارے پاکستان میں رہ کے بھی بعض اوقات لوگ ایسے ہیں اور وہ بھی کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مثال ہے، صبح رات دن محنت کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو اتنا منافع نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں، بکریاں رکھیں، ایک تو بکریوں کی خوبصورتی دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کا یار دوست جو بھی ملے گا ماشاءاللہ کہے گا آپ کہاں سے لے کے آئے ہو بکری، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ دوسرا ان کی خوبصورتی، تیسرا اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں نا، الحمدللہ کیا ہی بات ہے۔ اور جتنا خوبصورت جانور رکھو گے، اور اس کی فارمنگ کی مکمل معلومات ہم نے آپ کو ویڈیو پوری دیکھتے رہنا آپ کو دینی ہے، اور اس کے فائدے بھی آپ کو بتانے، اس کے نقصان بھی بتانے ہیں، اور اس میں پوری مکمل معلومات دی جائے گی۔ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہی ہے۔ الحمدللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو اور فائدے اٹھانا چاہتے ہو، یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا خاص مقصد ہے آپ سب بھائیوں کو گائیڈ کیا جائے اور انشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ کو معلومات دی جائے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اور اس کو بھی آزما کے دیکھنا، الحمدللہ اس کام کو بھی آزما کے دیکھنا، اور الحمدللہ یہ کام لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں اور اس کام کا فائدہ بھی بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو نا، اگر پیسہ کمانا چاہتے ہو، الحمدللہ یہ مین چیز یہ ہے نا، اتنی ایک تو محنت نہیں کرنی پڑتی جانوروں کے اوپر، اور دوسرا ایک مثال دے رہا ہوں، آپ پردیس میں ہو، پردیس میں آپ کام کرتے ہو، اس کے بعد بہت ہی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہو۔ تیسرا یہ ہے، آپ ایک مثال ہے، کوئی اور کام کر رہے ہو، صبح جاتے ہو نماز کے ٹائم اور شام کو واپس آتے ہو مغرب عشاء کے ٹائم، اور بندہ پھر بور ہو جاتا ہے یہ کام کر کے نا، کوئی اور کام کر رہے ہو تو اگر جیسے لوگ ہیں نا دکانوں پہ جاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی اتنا ان کو اچھا خاصا مزہ نہیں آتا کام میں، کیونکہ اتنا فائدہ نہیں ہے نا۔ تو ایک چیز یہ آپ کو بتاؤں کلیئر، اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے نا بکریوں کا، اور الحمدللہ ایک تو یہ فائدہ ہے، آپ گھر بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ آپ اگر جیسے ایک مثال ہے، آپ نہیں بھی ہو اور بھی بندہ کر سکتا ہے، اور اتنی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس میں ایک پہلی بات، اس میں آپ کو جو معلومات میں نے دینی ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے امیر، بڑے لیول پہ کام کرتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے غریب ماڑا، تو وہ بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب بھائیوں کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ تو جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بکریاں لے لیں، اور بکریوں کا جو فائدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ الحمدللہ اس کام میں اتنا برکت ہے نا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بکریاں رکھی ہیں، اور بکری پالنا سنت نبوی ہے۔ تو دوسرا اس میں اتنا برکت ہے نا،
آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو ایک مثال ہے، حرام جانور ہے، وہ اتنے بچے دیتا ہے پھر بھی اس کی نسل اتنا پھیل نہیں سکتی. اور یہ حلال مال ہے الحمدللہ. اس میں ایک مثال آپ کو دوں، اگر منڈیاں لگ رہی ہیں، ایک منڈی سے 10,000 جانور سیل ہو چکا ہے نا، 10,000، بس دوسرے دن پھر 10,000 آ جائے گا. اگر ہفتے میں ایک مثال ہے، منڈیوں میں 2 لاکھ جانور سیل ہوتا ہے. 2 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اگر پورے پاکستان کی جو منڈیاں ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں جانور سیل ہوتے ہیں اور ذبح ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود پھر روزانہ اتنے جانور آ جاتے ہیں. یہ صرف اللہ پاک کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر نا. تو ایک تو یہ ہے، آپ نے ایک مثال آپ یہ سوچیں خود، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں اور ذبح ہونے کے بعد اللہ پاک پھر ان کے اوپر رنگ لگا دیتا ہے. اتنے آ جاتے ہیں نا، سوچ سے بھی زیادہ پھر جانور آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ یہ خود سوچیں اس میں کتنا برکت ہے. اللہ پاک نے اتنی خوبصورت ہمیں چیزیں دی ہے. اور ایک تو آپ کو جتنی ٹینشن ہے نا، آپ جانوروں میں جاؤ گے، آپ کی ساری ٹینشن تھکاوٹ دور ہو جائے گی. دوسرا، آپ کوئی کام کر رہے ہو پردیس میں، ایک مثال ہے 2 سال لگائے ہیں، 4 سال لگائے ہیں، 8 سال لگائے ہیں، 10 سال لگائے ہیں، صرف بندے کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے نا. تو ایک بندہ کما رہا ہے پردیس میں، اتنا پیسہ ادھر پورا کرے، خرچے پورے کرے، یا جو ہے نا گھر کے خرچے پورے کرے. ایک تو بیچارے جو بھی سعودی عرب میں ہمارے بھائی ہیں یا دبئی میں ہیں، جیسے ملیشیا، انگلینڈ، یو کے، کویت، قطر، عمان، پاکستان، دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور پھر سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ جمع کرتے ہیں. تو روموں کے خرچے اور گھروں کے اور گھر بھیجنے، ادھر جو پردیس میں آپ نے اگر کسی کو بھیجا نا، اس کے اوپر جو ہے نا، ان کے کندھوں کے اوپر بہت سارا بوجھ ہوتا ہے، انہوں نے اتارنا ہوتا ہے. اگر 10 سال لگائے ہیں، 12 سال لگائے ہیں، تو بندے کی زندگی تو ضائع ہو جاتی ہے نا. گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، بچے سب کے ساتھ خوشحال ہو کے زندگی گزاریں. آپ نے ایک مثال ہے 4 لاکھ 5 لاکھ یا 8 لاکھ ویزے کا لگا کے گئے ہو پردیس میں، انہی پیسوں کا آپ ادھر گھر بیٹھے یہ کام کریں. الحمدللہ اس کام میں برکت بہت زیادہ ہے. اور دوسرا ایک مثال ہے، آپ گھر پاکستان میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ ہیں بہت تنگ ہیں اور کام کرتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اور آپ وہ کام سوچیں جو کام آپ کو فائدہ بھی دے اور آپ کا اتنا ٹائم بھی ضائع نہ، اور ٹائم کے اوپر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنا فری ہو کے بیٹھیں، ماشاءاللہ سے خوشحال زندگی گزاریں. تو بکریوں کا یہ فائدہ ہے الحمدللہ، سال میں 2 مرتبہ یہ بچے دیتی ہیں، اور الحمدللہ ان کا خرچہ تقریباً 10 سے 15 ہزار روپیہ آئے گا ایک بکری کا سال کا خرچہ. اور یہ سال میں آپ کو کتنا منافع دیں گی، آپ نے یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ الحمدللہ ایک مثال ہے، سال میں یہ 2 مرتبہ اس نے بچے دیے ہیں، یا 14 مہینے میں 2 مرتبہ دیے ہیں نا. تقریباً جو وائٹ بکری ہے 5.5 مہینے میں بچے دیتی ہے، تقریباً 1.5 یا 2 ماہ تک پھر کراس ہو جاتی ہے، 14 سے 15 مہینے لگ جاتے ہیں. اور جو ٹیڈی بکری ہے وہ سال میں کلیئر ہو جاتی ہے. اگر 5 مہینے کچھ دن میں بچے دیے ہیں نا، تو 15-20 دن تک، مہینے تک وہ بچے دے دے گی. سال میں اس طرح سمجھیں 2 مرتبہ وہ سو لیتی ہے، تو مہینے صرف 2 کا فرق ہے. اور ٹیڈی بکری کا بھی الحمدللہ فائدہ ہے. اور جو راجن پوری ہے یا مکھی چینی ہے، بیتل ہے، ابلک ہے، امرتسری ہے، اور کموری، گلابی، جتنی بھی نسلیں ہیں، ہر نسل کا اپنا فائدہ ہے اور رکھنے کا بھی الگ مزہ ہے. تو ایک تو وہ بندہ کام کرے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، پھر ساری نسلیں رکھیں. اگر پہلے تو چھوٹے لیول سے آپ کو بتاؤں، جو کام کرنا چاہتا ہے نا، ایک مثال ہے، آپ کے پاس 50,000 ہے یا 80,000، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے،
تو آپ اسٹارٹنگ میں آپ کے پاس اگر 2 لاکھ ہے نا، 2 لاکھ میں آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو کم سے کم. ویسے شوق کے طور پہ 2-4 تو رکھیں، 50-60 ہزار میں، 70-80 ہزار میں وہ تو آ جائیں گی. 2 لاکھ میں آپ وہ کام کریں. تقریباً ایک مثال ہے 15,000 والی بکری آپ لے لیں، اور ایک اچھا سا 30-35 والا بریڈر لے لیں، جو بریڈنگ کے لیے وہ کچھ عرصے میں وہ تیار ہو جائے کراسنگ کرنے کے لیے. چھوٹے پیمانے پہ یہ ہوگا نا، اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، کیونکہ کسی کے پاس ہوتے ہیں پیسہ زیادہ اور کسی کے پاس ہوتا ہے پیسہ کم، تو اس وجہ سے لوگ فون تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے جانور رکھنے چاہیے. جانور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دے نا آپ اتنے جانور رکھیں. آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اتنے رکھ لیں اتنے رکھ لیں، نہیں. اگر ایک مثال ہے، بندہ اس کام میں آئے، اگر آپ نے 10 لاکھ کا مال لیا ہے، پھر بھی 2-4 لاکھ آپ کے پاس ایکسٹرا ہونے چاہیے. اگر آپ نے 2 لاکھ کا مال لیا ہے، 60-70 ہزار تو ایکسٹرا ہونا چاہیے. اور بکریوں کو خوراک وغیرہ یہ وہ چیزیں نا، تو یہ کرنے کے لیے اگر بکری نے ایک مثال ہے سال میں 2 مرتبہ بچے دیے ہیں، ایک بکری کا بچہ 1 سال اس کے اوپر خوب محنت کرتے ہو، تو محنت کے بعد تقریباً وہ کم سے کم بکرا 2 دانت ہو جائے، تقریباً 60-70 ہزار کا سیل ہو جاتا ہے. تو 60-70 ہزار کا وہ سیل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر 4 بچے ہوں، وہ آپ حساب خود لگائیں کتنے کے سیل ہوں گے. تقریباً 60 ہزار کے لگا لیں، یا 1000 دو اوپر ہو جائے تو 2.5 لاکھ روپے اس طرح ہوتا ہے. اگر 50 ہزار کا لگائیں 2 لاکھ ہوتا ہے نا. تو 2 لاکھ میں آپ 15,000 میں نے خرچہ آپ کو بتایا، 20,000 آپ اس میں کینسل کر دیں، 1,80,000 روپیہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے 1,80,000 روپیہ 1 سال کا ایک بکری کا منافع ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ بڑے لیول پہ کرو گے، آپ بکریاں زیادہ رکھو گے، ایک تو خرچہ کام ہوگا، اور مین چیز ہے مزدور اچھا ہونا چاہیے. آپ اگر بکری آپ نے خریدی ہے، آپ مالک ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا ہونا بھی لازمی ہے بکریوں میں ٹائم دینا. اگر آپ زیادہ بیزی میں بھی ہو نا، ہفتے میں 2 بار 3 بار آپ لازمی بکریوں میں چکر لگائیں اور دیکھیں. اور پہلی بات یہ ہے، اگر بکری منافع بہت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو نئے بندے ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں، بکریاں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بکریاں لے کے وہ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خود بیائیں گی، بچے دیں گی، یہ ہوگا فلاں ہوگا. یہ جانور ہے، جانور، ٹھیک ہے، انسان نہیں ہے. انسان بھی جو ہے نا بھوک نہیں برداشت کرتا ہے. یہ تو جانور ہے. جانور کی کتنی ایج ہوتی ہے، 6 مہینے 8 مہینے، سال 2 سال، زیادہ سے زیادہ لگاؤ 4 سال 5 سال. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور 5 سال کا انسان کا بچہ ہو کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، 6 مہینے کا اگر انسان کا بچہ ہو کتنا ہوتا ہے، چل بھی نہیں سکتا اپنے پیروں پہ. یہ 6 مہینے کا جانور ہے. اور 6 مہینے کا جانور ہے، اسے بھوک دو گے یا اس کو صحیح ٹائم پہ پانی نہیں رکھو گے، صحیح ٹائم کے اوپر اس کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، تو یہ جانور بیمار ہوگا نا. تو باقی جو لوگ کہتے ہیں نا جانور کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ نہیں ہو جاتا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. اور مین چیز یہ ہے، آپ کوئی بھی جانور رکھیں، جانور محنت مانگتا ہے. آپ اسے صحیح ٹائم دو گے اور انشاءاللہ آپ کا جانور تندرست اور صحت مند رہے گا. آپ کا اگر برف باری بھی ہو رہی ہے نا، آپ کے علاقے میں ایک مثال دے رہا ہوں، برف باری، آپ ادھر بھی جانور رکھ سکتے ہو، کامیاب ہو، لیکن ایک شرط پہ. جیسے آپ اپنی اوپر محنت کرتے ہو نا، مجھے سردی نہ لگے، جانور بھی ایسی چیز ہے. اور جیسے آپ کمروں میں رہتے ہو اور کچھ دیر کے لیے باہر چلتے ہو، جانوروں کو بھی اس ٹائم نکالیں جس ٹائم دھوپ ہو. کوئی ایسے بھی جگہ ہے کہیں پہ دھوپ نہیں ہوتی، سردیوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ ٹھنڈک فل زیادہ ہوتی ہے نا، لوگ کمروں کے اندر پالتے ہیں. اور جس ٹائم موسم صحیح ہو، اتنی ٹھنڈ نہ ہو، پھر جانور تھوڑا سا باہر بندہ نکال لیتا ہے، چلا پھرا لیتا ہے، تو جانور خوش ہو جاتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹھنڈے علاقے میں نہیں پلتا، ٹھنڈے علاقے میں آپ نے ان کو مارنا تو نہیں ہے، گھر کے باہر نکال کے رکھنا رات اور دن کو، وہ تو مر جائے گا نا، انسان ہے وہ بھی مر جائے گا. اگر ان کو آپ باہر نکالو گے تو باہر جانور کو رکھو گے، تو جانور وہ چیز ہے جتنا اپنا خیال رکھو نا اتنا جانور کا خیال رکھو، ٹھیک ہے.
اور ایک تو آپ کو نیکی ملے گی، دوسرا الحمدللہ آپ نے بکریاں پالی ہیں رکھی ہیں، آپ کو الحمدللہ فائدہ بہت زیادہ پہنچے گا، کیونکہ لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن لاپرواہی غفلت کرتے ہیں، اور مین چیز یہ ہے پھر آلس ہو جاتی ہے لوگوں کو نا، اور جانور وہ ہیں پھر اگر کام کر رہے ہو نا، آپ نوکری کر رہے ہو ادھر ٹائم دینا ہے، اور جانور ایسی چیز ہے ایک تو آپ کا ٹائم بچتا ہے، محنت کرتے ہو، اللہ پاک محنت کا صلہ، اگر فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہو نا محنت بھی کرو، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نوکری یا کہیں دکان پہ جاتا ہے، ایک مثال ہے صبح اٹھ کے سارا دن ادھر ہوتا ہے اور سارا دن محنت کرتا ہے، اور پھر ایک مثال ہے ایک بندے نے بکریاں لی ہیں اور وہ اگر محنت نہ کرے، وہ ایک ٹائم کے اوپر رکھے یار میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ ہے فلاں، نہیں، ٹائم پورا دیں جانوروں کو، 3 ٹائم کھانا کھلائیں اور 3 ٹائم پانی رکھیں اور دیکھ بھال کریں، صبح جس ٹائم جانور نکالو نا، جیسے لوگ دکانوں کو کپڑے مارتے ہیں اور صاف ستھرا کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کریں، اور بکری کو ناک وغیرہ ان کا صاف کریں، اور کیونکہ زکام ہو جاتا ہے نا، اس وجہ سے ہوتا ہے بکری کو زکام، بکری آپ نے رکھی ہے اور خوراک بھوسا کھلایا ہے، توڑی اس کو گلی کر کے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا چلی جاتی ہے توڑی، تو پھر اس وجہ سے اس کے ناک میں زکام ہو جاتا ہے جانور کو، کیونکہ صاف ظاہر ہے اگر وہ ان کے ہاتھ پیر تو نہیں ہے، ہاتھ تو نہیں ہے صاف کرے گی خود بکری، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سردیوں میں خاص طور پہ جانور آپ نے اندر رکھا ہے اور نکالو گے باہر، آنکھوں میں پانی آ رہا ہے نا، یا آنکھیں تھوڑی سی خراب ہو رہی ہیں، تھوڑا سا گرم پانی کر کے نا اس کا منہ اتنا جل نہ جائے، تھوڑا سا گرم ہو اور اس کا منہ جو ہے نا کپڑے کو گیلا کر کے اس کے منہ کو صاف کر لیں، اس کے ناک وغیرہ کو بھی صاف کر لیں، جانور آپ کا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر جانور بعض اوقات 70% لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، 30% چلتا ہے، کیوں جو ہے نا اتنا پاکستان میں لوگ کامیاب نہیں ہوتے، محنت نہیں کرتے۔ آپ سردی ہو یا گرمی ہو جانور پل سکتا ہے لیکن محنت کے اوپر پلتا ہے، محنت کرو گے محنت کا صلہ اللہ پاک دے گا، اگر محنت ہی نہیں کرو گے تو جانور کیسے پلے گا آپ کا؟ آپ پردیس میں جاتے ہو یا ایسے بھی لوگ ہیں اتنی محنت مزدوری کرتے ہیں فل گرمی میں، اور مزدوری کرتے ہیں اور اتنی گرمی میں شدید اتنا محنت کرتے ہیں، جانوروں میں اتنی محنت نہیں کرتے، آلس ہو جاتی ہے، بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ کے پھر اندر جاتے ہیں کمرے میں سوتے ہیں اٹھتے ہیں، پھر انسان کو جو ہے نا سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنانے کا یہی مقصد ہے، تھوڑی سی سستی کو جو ہے نا ختم کرو، اور پہلی بات ہے آپ نماز ٹائم کے اوپر پڑھو، الحمدللہ کوئی سستی بھی نہیں ہوگی، جتنی ٹینشن ہے دور ہو جائے گی۔ دوسری آپ کی ٹینشن بکریوں میں جائیں، الحمدللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور بکریوں کو کھانا کھلائیں، آپ دیکھیں کوئی نہیں بھی کھا رہی اس کو دیسی اس کو اچار کھلائیں، جیسے آم کا اچار ہوتا ہے وہ کھلا دیں، نہیں تو اگر اچار نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا سا نمک ہو اس کے منہ میں ڈال کے تھوڑا سا وہ کھلا دیں۔ تیسرا آپ سبز مرچیں اور جو ہو گیا ٹماٹر، اور ٹماٹر تے تھوڑا سا تھوم کی پھلی ہو وہ بھی ڈال دیں، اور پیاز لازمی کھلانی چاہیے، اور یہ 3-4 چیزیں ہیں یہ آپ کھلائیں، یہ دیسی جو ہے نا نسخہ ہے، یہ بیسٹ ہے، بہت زبردست ہے، جو آپ کا جانور کھا پی نہیں رہا تو یہ چیزیں لازمی ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، اور کیونکہ آپ کا جانور ہے، آپ نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اگر آپ نے کسی کو کھڑا کیا ہے جانور آپ کا بیمار ہو گیا آپ پریشان ہو جاؤ گے نا، آپ کے پیسے اتنے انویسٹمنٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں، اور جانور کو لازمی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور جانور کے بیمار جانور ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے جانور بیمار ہوتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو جانور ایک ہی ہے، انسان ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی جانور ہیں اللہ پاک نے سارے ایک جیسے بنائے ہیں، کوئی جانور نازک نہیں ہے، ٹیڈی بکری ہے یا کوئی کہتے ہیں گلابی ہے، کوئی کہتے ہیں مکھی چینی رکھیں، کوئی کہتے ہیں یہ رکھیں وہ رکھیں، نہیں، جانور ایک ہی چیز ہے، مین چیز ہے خوراک اور ٹائم، اور جتنی محنت کرو گے، کوئی بھی نسل کا جانور ہے اس کے اوپر محنت نہیں کرو گے جانور آپ کا بیمار ہوگا، اگر محنت کرو گے تو آپ کا جانور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، محنت نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح ہوگا جانور بیمار ہوگا نا۔
تو آپ زیادہ کوشش کریں، سردی ہے، سردی میں ٹھنڈی چیز جانور کو نہ کھلائیں، پانی ہے تھوڑا سا نوسلا ہونا چاہیے، گرم کر کے رکھیں۔ اور تیسرا جو ابھی آپ نے ایک مثال ہے، بکریوں کو کھانا کھلا رہے ہو یا توڑی کو گیلا کیا ہے بھوسے کو، اور اس کو جو ہے نا گیلا آپ نہ کریں، اس کے اندر چنے کا چھلکا مل جائے یا تھوڑی سی گندم مل جائے یا توڑی مل جائے، یہ خشک آپ ڈال دیں۔ اگر گیلا بھی کر دیا ہے بھوسے کو، اس کا پانی فل نچوئیں، سردی میں تھوڑا سا گرم پانی کر کے نا اس کے اندر رکھیں۔ آپ ایک چیز آپ کو بتاؤں، جانور آپ رکھنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو فل سخت جانور ہو، بیمار کبھی بھی نہ ہو، وہ ایک شرط پہ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک آپ کا ایک مثال ہے، بھوسا ہے، توڑی بھوسا، کہیں ہم سرائکی میں اس کو بھوں کہتے ہیں، اور جیسے لوگ اسے بھوسا اور توڑی اور 3-4 نام لے کے لوگ بلاتے ہیں اسے، اور یہ زبردست خوراک ہے۔ تو ایک تو اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے، خشک خوراک اگر کھلانا چاہتے ہو نا، آپ کا جانور موٹا ہونا چاہیے، سخت جان کا اگر بنانا چاہتے ہو۔ اگر ایک تو ٹھنڈی چیزوں سے جانور جو ہے نا بالکل سست ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جانور تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو خشک بھوسا بھوک سے پہلے تو نہیں کھائے گا، بنڈا بھی کھلاؤ گے نہیں کھائے گا جانور۔ اور آپ نے ایک مثال ہے، 1 کلو بھوسا ہے، ٹھیک ہے، 1 کلو تو کافی مقدار میں ہو جاتا ہے نا، 1 کلو گندم اس میں ڈالیں اور 1 کلو چوکر آپ اسی میں مکس کر دیں۔ بھوسا صاف ہونا چاہیے، اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے، مٹی سے پھر جانور کھار کرتے ہیں، وہ مکس کر دیں، اس کو گیلا نہیں کرنا، خشک کھلاؤ گے نا اس کی جان سخت ہو جائے گی، سخت ہوگی تو جانور بھی آپ کا الحمدللہ سخت ہوگا۔ اگر ٹھنڈی چیز ایک سبز چارہ کھلا رہے ہو جانور کو، سبز چارے کے اوپر جانور موٹا نہیں ہوتا، چرائی کے اوپر جانور موٹا نہیں ہوتا، جانور موٹا تب ہوتا ہے جب خشک خوراک کھلاؤ گے موٹا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہے، لوگ لے کے یار وہ کہتے ہیں ہمارا گھاس تو بہت زیادہ لگا ہوا ہے، ہم وہ کھلا لیں یا چرائی پہ لے جائیں، صبح لے جاؤ اور شام کو لے آنا جانوروں کو، اور یہ نہیں ہوتا، جانور اس طرح کبھی بھی نہیں پلتا ہے۔ ایک دیسی مرغی ہے، اس کی ایج 1 سال ہے، اور فارمی مرغی ہے، اس کی ایج 1 مہینہ ہے، 40 دن ہے، 40 دن میں کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور دیسی مرغی ہے 1 سال تک، ویسے پتہ نہیں کتنی عمر ہے، مجھے تو اندازہ نہیں ہے مرغی کا، اور مرغی کی عمر دیسی کی کتنی ہے، اور فارمی ہے بس 2 قدم 3 قدم 5 قدم چلے گی بیٹھ جائے گی۔ جو دیسی مرغی آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گی، آپ پکڑ پکڑ کے تھک جاؤ گے۔ یہ چیز ہے نا۔ ایک تو اگر بکری ہے، بکری کو آپ موٹا کرنا چاہتے ہو نا، یہ زبردست آئیڈیا ہے۔ بکرے آپ عید کے اوپر تیار کرنا چاہتے ہو نا، وہ اندر موٹے ہوتے ہیں، اور باہر چرائی کے اوپر کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے، بکرے ہو یا بکری ہو۔ چرائی کے اوپر ایک مثال ہے، وہ سبز چارہ کھاتی ہیں، سبز چارے کے اوپر جانور، صرف ہم انسان ہیں جیسے سبزی کھاتے ہیں، سبزی کے اوپر سارے موٹے تو نہیں ہوتے، صرف دل خوش کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ انسان بھی آپ خود دیکھیں، گوشت کھاتے ہیں موٹے ہوتے ہیں، چاول کھاتے ہیں موٹے ہوتے ہیں، اور بریانی، یہ وہ چیزیں کھاتے ہیں نا، تو پھر انسان بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جو ہے نا مین چیز یہی رکھیں، آپ جانور کو جتنا خشک چارہ کھلاؤ گے نا، الحمدللہ آپ کا جانور اتنا موٹا ہوگا۔ چھولا کھلائیں، چھولا بکروں کو زیادہ کھلائیں، گندم خشک بکروں کو زیادہ کھلائیں۔ اگر بکروں کا وزن کرنا چاہتے ہو نا، آپ کا بکرا تب جا کے وزن زیادہ کرے گا جب اچھی خوراک ڈالو گے۔ آپ نے چھوٹا سا بکرا لیا ہے 15 سے 20 ہزار روپے کا، قربانی کا اگر سیزن لگانا چاہتے ہو نا، 15 سے 20 ہزار والا بکرا لیا ہے، آپ نے اس کے اوپر محنت کریں، تقریباً 10 ہزار خرچہ ہو جائے گا نا، 15 والا 30 کا پڑ جائے گا۔ پیور چیز کی بات کر رہا ہوں، عام رلوڑ ملوڑ دوگلوں کی نہیں بات کر رہا۔ اگر وائٹ 15 سے 20 ہزار، اگر 20 والا لیا ہے، خرچے کے ساتھ آپ کو 35 کا پڑ جائے گا۔ 6 مہینے کا بکرا آپ نے لیا ہے، سال محنت کی ہے، 1.5 سال بکرا 4 دانت ہو جاتا ہے، اور بکرا وزن میں تقریباً کم سے کم 120-30 کے جی آرام سے وزن کرتا ہے۔ 120 کے جی زندہ وزن ہو، آپ بکرے کا اندازہ خود لگائیں، آپ کا بکرا کتنے کا ہونا چاہیے 120 کے جی کا۔ اگر بکرا آپ نے بنا لیا ہے 1.5 سال میں، 6 مہینے تو اس کی عمر ہوگی، تو سال جو ہے نا قربانی کے بعد آپ نے رکھا ہے۔ قربانی کے
اگر دن لیٹ ہو جائے نا 8 مہینے رہ گئے قربانی کو، آپ لازمی نہیں 8 مہینے والا بکرا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر 5 مہینے عید کو رہ گئے ہیں تو پھر دوندا بکرا آپ لے لیں۔ تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے نا، بکرا تب کھلتا ہے۔ آپ نے بکرا لیا ہے پورا سورا، ایک مثال ہے عید کے اوپر دوندا ہوگا، اگر عید گزر گئی ہے سال کا بکرا بھی نہیں ہے، پہلے تو دوندا نہیں ہوگا، اگر دوندا بھی ہو گیا نا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، تو بکرا اتنا وزن نہیں کرے گا، اگر کھیرا بھی رہ گیا تو پھر بھی نقصان ہے۔ آپ بکرا وہ لیں 2-4 مہینے بڑا ہونا چاہیے، سال میں دوندا ہوتا ہے نا، آپ 1.5 سال میں اس کو جوان کریں۔ 1.5 سال کا جو بکرا ہوتا ہے نا فل ہیوی ہوتا ہے، فل وزن کرتا ہے، اور 1.5 سال کا بکرا یقین مانو اگر 120 kg بھی ہوگے نا 70-80 ہزار آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا۔ اگر 35 کا لیا نا 35 اور 35 70,000 روپیہ، 70,000 روپیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے 120 kg والے بکرے کا۔ بعض کا لوگ حسن دیکھتے ہیں، لاکھ کا بھی خریدتے ہیں، 1.5 لاکھ کا بھی خریدتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں صابر بھائی، آپ یہ سمجھے میں آپ کو اونچے خواب دکھا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کلر والا بکرا لیا، وہ بھی میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا، کم منافع بھی دیتے ہیں بکرے، کوئی اتنا وزن بھی نہیں کرتے۔ آپ نے بکرا لیا ہے 12-13 ہزار کا یا 15,000 روپے کا، نارمل یہی ریٹ ہے، جتنا دوگلا بھی لو بکرا نا 15,000 تک اس کی پرائس ہوتی ہے۔ کلر والا جتنا ہلکا بکرا بھی لو وہ آپ کا کتنے کا بکے گا؟ 10,000 آپ خرچہ کھلائیں، آپ کو 25,000 تک پڑے گا۔ 15,000 کا اگر لیا نا 25 تک وہ پڑے گا، اور 35 کا 40 کا وہ بکے گا۔ اور کوئی ایسے شہر ہیں ان شہروں میں اتنا ڈیمانڈ نہیں ہوتی، آپ کا کہنا بھی حق ہے، سچ کہتے ہو، لیکن زیادہ تر بڑے شہروں میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ شہروں کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے، کوئی 5 لاکھ کی قربانی کرتا ہے، کوئی 2 لاکھ کی کرتا ہے، کوئی 20,000 کی کرتا ہے، اپنی جیب کو اجازت جتنی ان کی جیب اجازت دیتی ہے نا اتنی قربانی کرتے ہو نا آپ۔ کوئی ایسے لوگ ہیں 10-10 20-20 50-50 کروڑ روپے کی قربانیاں کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں، اور کوئی غریب بندے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میری 10,000 میں قربانی ہو جائے، کوئی کہتا ہے 20 میں، کوئی کہتا ہے 30-40 میں، کوئی 50 میں، کوئی غریب ہوتے ہیں کوئی امیر ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کوئی بندہ مہنگا بکرا لیتا ہے اور کوئی سستا لیتا ہے، کوئی بڑا جانور ہے مہنگا لے لیتا ہے، 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا 50-50 لاکھ کے بیل بکتے ہیں، لوگ لیتے ہیں قربانی کے لیے۔ آپ خود دیکھیں سوچیں، وہ بھی قربانی اللہ کی راہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو آپ کوئی ایسے بندے ہیں 50,000 کا بھی جانور لے کے 7 بندے اس میں رل جاتے ہیں۔ مین چیز یہی ہے نا، مین چیز یہ ہے جتنی نسل والی چیز رکھو گے نا الحمدللہ آپ کو اتنا زیادہ منافع آئے گا۔ اگر ہلکی چیز رکھو تو آپ کو کیا فائدہ لینے کا، پھر اتنے پیسے آپ اپنے ضائع کرنے والی بات ہے نا۔ اگر 15 والا لیا ہے تو ٹھیک ہے 30-35 کا 40 کا بکے گا زور لگا کے۔ اگر وہی بکرا 18 اور 20 والا لیا ہے آپ کا 70-80 ہزار کا بکے گا، آپ کا 30-40 ہزار ایکسٹرا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور مین چیز یہی ہے نا، جتنی اچھی محنت کرو گے الحمدللہ اتنی محنت کا اللہ پاک صلہ دے گا۔ اور بکروں کو ٹائم ابھی کام ہے، مغرب کا اذانیں آنے والی ہے، اور بکروں کو مین چیز آپ اسٹارٹنگ میں 1 پاؤ گندم کھلائیں، اور اسٹارٹنگ میں 15 دن بعد ایک شارک بڑھاتے ہیں، 10 دن بعد ایک مثال 10 دن کا ٹارگٹ رکھیں، 1 پاؤ سے اسٹارٹ کریں، اور پھر ایک شارک کا آپ اندازہ لگاتے جائیں، اور بڑھتے اگر 1 پاؤ ڈالا نا مہینے بعد 2 پاؤ پہ لے آؤ اسے، 15 دن بعد آدھا پاؤ، 15 دن بعد آدھا، جیسے ایسے بڑھاتے ہوگے نا بکرا آپ کا بڑھتا آئے گا۔ ایک تو اس کی جلد اچھی ہوگی، دوسرا وہ صحت کرے گا۔ بعض کا لوگ ہیں نا ایسے بکرے لے لیے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی خوراک کھلائیں ابھی ہمارے بکرے موٹے ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا، تھوڑی محنت مانگتے ہیں اور جانور ٹائم مانگتا ہے، اور جتنا لمبے عرصے کے لیے جانور رکھو گے نا آپ کو اتنا زیادہ منافع دے گا۔ آپ نے اگر 2 مہینے لیا ہے پہلے یا 1 مہینہ لیا ہے، آپ کہتے ہو ساری خوراک ابھی کھلا لیں جانور ابھی موٹا ہو جائے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کا جانور موٹا۔ مین چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، اور جو خوراک میں نے بتائی ہے، اور بکریوں کی جو صبح نکالتے ہو نا گرم پانی سے، گرمیوں میں تو گرم نہ وہ سادہ ہو، جس طرح کے ٹھنڈا پانی ہو تو آنکھیں وغیرہ صاف کر لیں، ناک وغیرہ، آپ کا جانور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ بکریوں کی خوراک کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور دیسی مسالہ جیسے سبز مرچیں، ٹماٹر اور پیاز، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور شیڈ آپ اس طرح کا بنائیں، سادہ سمپل سا ہونا چاہیے،
اور جو امیر ہے نا، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، آپ زیادہ جانور رکھیں. 100 جانور ہے، اگر 200 جانوروں کے پیسے ہیں نا، آپ 100 جانور رکھیں. اگر 1000 جانور رکھنا چاہتے ہو نا، آپ 500 جانور رکھیں. اور پھر آہستہ آہستہ ان کی نسل اتنی پھیل جاتی ہے نا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. 500 جانور آپ نے لیا ہے اور 1 ماہ بعد، ہر مہینے بعد 30 40 50 جانور آپ کا سو جائے گی بکری. روزانہ کی 2 4 8 10 15 20 30 ایسے سوتی رہیں گے. کیونکہ آپ بکری وہ رکھیں، ایک تو بکری گبن ہونی چاہیے سونے والی، اور دوسری بچوں والی، اور تیسری پھنڈر ہونی چاہیے، چوتھی آپ پٹھیں رکھیں. اور اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ایک ہی مقدار کا جانور آپ رکھو گے نا، وہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا. 100 بکری رکھی ہے، 100 کی 100 اکٹھی کراس کروائی ہے، 5 دن میں کلیئر ہو گئے، کراس ہو گئے. جس ٹائم بچے دیں گی نا، وہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. آپ سنبھال نہیں سکو گے، بچے ان کے مر جائیں گے. کیونکہ ٹائم کے اوپر بچوں کو دودھ پلانا ہے، ٹائم کے اوپر ان کو الگ رکھنا ہے. اور جیسے آہستہ آہستہ بکریاں بچے دیں گی نا، اگر ہر نسل کی رکھیں آپ، بکری گبن بچوں والی اور جیسے سونے والی پھنڈر پٹھیں، یہ آپ کو زیادہ فائدہ اس وجہ سے دیں گی، آپ ان کو سنبھال سکو گے. اگر ایک ہی دم سے ایک ہی سائز کے جانور زیادہ لے لو گے نا، وہ تو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 40 جانور لیں یا 50 جانور لیں، ایک جیسا ہو. اس سے اوپر آپ لوگے نا 100 200 400 ایک جیسا، کبھی بھی نہیں سنبھال سکو گے. دوسرا، آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ جانور لوگے نا ہر طرح کے. اس طرح سمجھے آپ کا کاروبار چل چکا ہے، ان کے بچے آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ ان کے بچے عید کے اوپر تیار کر کے بیچتے ہیں. اور تیسرا، جو شوقین ہے، جیسے 5 مہینے 4 مہینے کا بچہ ہے، 8 مہینے کا ہے، 20-25 ہزار کا بکتا ہے، آپ اس کو بیچتے رہیں. آپ نے نسل بڑھانی ہے. جو فیمیل ہو وہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دینی، اس کی نسل بڑھائیں. جو نر ہیں اس کو عید کے اوپر تیار کریں، جو کوئی بھی آ کے لے جائے آپ اسے دے دیں. اور آپ کے خرچے بھی کام ہوتے رہیں گے، اور آپ کو اتنا منافع ہوگا نا. اگر 500 بکری آپ نے رکھی ہے، 3 سال میں 500 بکری کے پیسے بھی نکل آئیں گے. آپ کو بکریاں بھی آپ کو منافع میں آ جائیں گی. کیونکہ الحمدللہ یہ بچے بھی زیادہ دیتی ہیں اور فائدہ بھی بہت زیادہ دیتی ہیں بکریاں. الحمدللہ لوگ اسی وجہ سے کامیاب ہیں. لوگ دوسرے ملکوں میں اتنی فارمنگ کر رہے ہیں، لاکھوں بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں، نیٹ پہ ہم نے دیکھے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جانور رکھے ہوئے لوگوں نے. اور کیا ہے، صرف مین چیز یہی ہے، آپ نے ایک بکری رکھی ہے، سال میں سو پڑی ہے، اس نے 2 بچے دیے ہیں، اور رائٹ اس کے 6 مہینے بعد اس کے بچے بڑے ہو گئے، 8 مہینے میں وہ کراس ہو گئے ہیں، اس کے بچوں نے بچے دیے ہیں، جو اس کی ماں نے اس نے بچے دیے ہیں. اور اسی طرح ان کی نسل پھیل جاتی ہے. اگر آپ نے ایک بکری کم سے کم سال میں جو ہے نا بچے دیے ہیں 2 مرتبہ، 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بچے، 8، پھر اس کے سال بعد 8 مہینے اور بچے دیں گے نا، بچے ان کے تیار ہو جائیں گے. اس کے سال بعد جو ہے نا 2 بچے انہوں نے دینے ہیں. اگر 8 بچے تو 2 بچے ان کے آپ خود لگائیں کتنے ہوتے ہیں، 8 اور 8 16 تو 8 اور بھی آ جائیں گے، 16 نہیں 32 35 جانور بنتے ہیں. اس طرح جو ان کی ماں ہوگی نا 2 سال میں، اس نے بھی بچے دیے ہوں گے. تقریباً 40-50 جانور ایسے ہو جائے گا آپ کا تقریباً 2 سال کے اندر. اور مین چیز یہ ہے، محنت کے اوپر ہے. جتنی اچھی محنت کرو گے، اللہ پاک محنت کا صلہ دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اچھی معلومات دیں گے. آپ جتنا زیادہ بکریاں رکھو گے نا، الحمدللہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہے. آپ جتنا بھی کام اور کریں، اور پردیس میں بھی آپ گئے اور اس کام کو بھی آزما کے دیکھیں، اور جو گھر بیٹھے آپ نے کام کر کے دکھایا اس کو بھی آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو کتنا الحمدللہ فائدہ آتا ہے. لوگ کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، محنت کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. جو پردیس میں ہیں یا پاکستان میں اتنا محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ لازمی نہیں لوگوں سے پیسے لے کے آپ بکریاں رکھ لیں اور ان کے پیسے انہی میں سے آپ نکال لیں. یا بکری آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ کسی کو پلائی کے اوپر دے دیں، غریب کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. پلائی کے اوپر دینے کا یہ مقصد ہوگا، آپ نے پلائی کے اوپر دی ہے بکری، ایک مثال ہے 50,000 کی، آپ 50,000 جس ٹائم بیچو گے، آپ بکری کا اپنا جیب میں ڈال کے جتنا بھی منافع ہوگا آپ آدھا آدھا کریں. اور خرچہ بھی اسی کا ہوگا جو بکری پالے گا، اس کا بھی چلو گھر چل جائے گا، آپ کا بھی چل جائے گا.
جس نے 2 بکریاں رکھنی ہیں اسے 2 دیں، جس نے 4 رکھنی ہیں گاؤں میں دیں، اور شہروں میں جو رکھ سکتا ہے، جو غریب بندے ہیں نا آپ ان کو دیں، جن کے پاس پیسہ ہے پلائی کے اوپر دیں بکریاں۔ آپ اگر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ تو اسی طرح لوگ پیسہ بناتے ہیں، پیسے کو پیسہ کماتا ہے، اور جتنا آپ پیسہ لگاؤ گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو پیسہ ملے گا۔ آپ کے پیسے رکھیں، ایک مثال ہے، آپ کو پیسوں نے بچے تو نہیں دینے، پیسے رکھ کے زیادہ نہیں ہوتے، پیسے انویسٹمنٹ کرو گے، جتنی محنت کرو گے الحمدللہ آپ کو اتنا زیادہ منافع ہوگا، آپ کے پیسے بڑھیں گے۔ بعض اوقات لوگ ہیں وہی پیسے حق حلال کے پیسوں کو حرام کرتے ہیں، سود کے اوپر دے دیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ نہیں، آپ حق حلال کا کام کریں، لوگوں کو دیں، جانور لے کے دیں، ان کو پالیں، محنت کریں، جو بھی منافع ہوگا آدھا ہوگا آپ کا، وہ ہوگا حق حلال کا پیسہ۔ تو آپ کے پیسے رکھ کے بڑے نہیں ہونے، چلو کسی غریب کے کام آ جائیں گے، وہ جانور پالے گا، چلو ان کا گھر چل جائے گا، آپ ایک مثال ہے ان کے لیے، جو ہے نا یقین مانے وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دے گا۔ جو غریب ہوگا بکریاں پالے گا نا، وہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی اذانیں آ رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر اور فالو ضرور کریں۔ انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو اور اچھی آپ کو معلومات دیتے رہیں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد صابر، اور انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات دیتے رہیں گے۔ اور 3 نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل میں مجھے کالیں بہت زیادہ آتی ہیں، اذانیں بھی آ رہی ہیں جلدی سے۔ ایک تو اگر میرا نمبر نہ مل رہا ہو، نادر بھی کو کال کریں، دوسرا راشد بھی کو کریں۔ میرا نمبر 0335474647، دوسرا 0341 034 1995، یہ نادر بھائی کے پاس ہوتا ہے، اور راشد بھائی کے پاس ہوتا ہے 0349 6789 033۔ انہی نمبروں کے اوپر رابطہ کر کے آئیں، اور جانور آپ کو جتنا بھی چاہیے انشاءاللہ صابر گوٹ فارم کی طرف سے، جتنے بھی فارمر ہیں ڈی جی خان میں یا پاکستان میں، آپ ان کا ریٹ بھی چیک کریں، اور اس کے بعد ہمارا بھی ریٹ چیک کریں۔ انشاءاللہ کم سے کم 3-4 ہزار جانور، ایک سستا ہوگا، ایک چیز اچھی ہوگی، دوسرا مشورہ بھی آپ کو اچھا دیں گے۔ جب جانور لینے آؤ گے نا تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ آؤ گے، آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں بھی آپ خدمت کا موقع دو۔ انشاءاللہ آپ جانور لینا دینا وہ تو نصیب کی بات ہے، بندے کا اخلاق پیار اچھا ہونا چاہیے، اور باتیں اچھی ہونی چاہیے، اور مین چیز اخلاق پیار ہی کام آتا ہے۔ اور دشمنی کسی سے نہ کریں، کسی کے گلا غیبت چگلی ان چیزوں سے بہت جو ہے نا گناہ ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اچھا کام کریں، اچھا صلہ ملے گا الحمدللہ۔ اگر غلط کام کریں گے، غلط کام کا غلط نتیجہ ہی نکلے گا نا۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو فون کے اوپر کسی نے کہہ دیا ہے یار فلاں بندہ خراب ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھیں، آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کوئی بھی بندہ ہے نا، اور جیسے فیس بک کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، اور کوئی کس کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی کس کی، کوئی فون کے اوپر کیا کر رہا ہے، بندہ وہ اچھا ہوتا ہے جو بندہ جس کو آزما کے دیکھے۔ الحمدللہ ہم سیدھی نیت سے کام کر رہے ہیں، یقین مانیں اتنے مہمان آتے نا جانور لینے کے لیے ہمارے پاس، ہماری سوچ سے بھی زیادہ روزی دینے والا اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور حق حلال کا 200 بھی بچ جائے نا وہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، آپ نسل بڑھائیں، بکریاں پالیں، اور خوشحال زندگی گزاریں، ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہمارا پیسوں سے نہیں، پیسہ الحمدللہ اللہ پاک بہت دے رہے ہیں۔ آن لائن لوگ لاکھوں روپیہ بھیجتے ہیں، ہم ان کو روکتے ہیں جانور نہ لیں، آن لائن آپ خود آئیں دیکھ بھال کے لے جائیں۔ مجھے لوگ 50 لاکھ کا، کوئی 30 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ، کوئی غریب ہیں 50,000، وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے بھیجنے، ہمیں جانور بھیجو، لیکن ہم ان کو بار بار روکتے ہیں۔ آپ کا فائدہ ہے، آپ خود آ کے دیکھیں، دیکھ بھال کے چیزیں لے کے جائیں، وہ آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے، دوسروں کے اوپر اعتماد کرو گے، دوسروں کی باتوں میں آؤ گے، تو وہ آپ کا نقصان ہے۔ لیکن آپ خود ہیں، دیکھیں، چیک کریں، پھر آزما کے دیکھیں بندے کو۔ اور کارگو کے اوپر آپ کو بیمار 2 جانور بھیج دیے، آپ کو ایک تو مہنگا 2-4 ہزار جانور دیں گے کارگو کے اوپر، اور آپ تو سوچو یار 2-3 ہزار مہنگا کوئی مسئلہ نہیں، لے لیتے ہیں۔ جانور بیمار ہو جائے، مر جائے راستے میں، پہلے سے بیمار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا لوگوں کا نقصان ہے۔ لوگ تو پھر نمبر بند کر کے بلاک لگا دیتے ہیں۔ ابھی اذانیں آ رہی ہیں انشاءاللہ،
مزید بھی اچھی چیزیں اور اچھی معلومات دیتے رہیں گے. اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. زندگی رہے نہ رہے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو گائیڈ کرنا, اچھے مشورے دینے ہیں. اللہ پاک جو ہے نا نیکی دے گا ہمیں, اور اس کے بدلے ہم آپ کا فائدہ سوچیں گے, آپ دوسروں کا سوچو گے. سارے یقین مانے جھوٹ, غیبت, چگلی سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایسے کہہ رہا ہوں نا, تو آن لائن والے جو فراڈ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پھر آپ کو کہیں گے آپ آ جاؤ, پھر ان سے اور تو کچھ نہیں ہونا آن لائن. پھر تو یہ کرو وہ کرو فلاں کرو ڈھمکاں کرو, یہ کریں گے لوگ. چلو ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے. جو لوگوں کے ساتھ جو آن لائن جانور لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, کافی سارا فراڈ ہوا ہے ان کے ساتھ. اور باقی جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں جانور آن لائن, ان کو بھی آئیڈیا پتہ چل گیا ہوگا کیا ہوا ان کے ساتھ. باقی انشاءاللہ مزید بھی اچھی اچھی ویڈیو بنائیں گے, اور ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا, انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوگی. اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے پاس چکر لگائیں, اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کریں اور شیئر لازمی کریں. لائک کریں نہ کریں کچھ کوئی مسئلہ نہیں, اور شیئر ضرور کریں. دعا میں یاد رکھنا, اور انشاءاللہ ابھی اذانیں آ رہی ہیں, ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ.